رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور اس کے انوارات اور برکات سمیٹنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یوں تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ لمحات میرے اللہ نے ایسے بھی بنائے ہیں، کچھ راتیں، کچھ دن ایسے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جن میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے کہ عید الاضحیٰ کی رات یا عید الفطر کی رات، یا اسی طرح شب برات کی رات یا عرفہ کی رات جو ہے، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ انہی لمحات میں اور انہی دنوں میں، انہی راتوں میں سے ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت شیخ الہند حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا رمضان المبارک کی رحمتوں کا مقابلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قطرے کا مقابلہ سمندر کے ساتھ، یا دریا کا مقابلہ سمندر کے ساتھ، کہ باقی 11 مہینے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ قطرہ، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمتیں ایسے ہیں جیسے کہ سمندر، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے اکابر اور پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی ہم رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے انوارات اور برکات نصیب فرما۔ ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبلہ منہم، اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد فرماتے ہیں 6 مہینے تک ہم اللہ سے یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ جو آپ نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں، جو آپ نے ہمیں ان کے اندر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، جو ہم نے اس کے اندر روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، اللہ جو عبادتیں کی ہیں، اللہ ہماری ان عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لیجیے۔ تو ہمارے اکابر اور بزرگ اس قدر رمضان المبارک کا اہتمام کرتے تھے کہ اس کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی اس کے لیے دعائیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی 2 مہینے پہلے ہی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا کیوں ہوتی تھی؟
اسی لیے دعا ہوتی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہو رہی ہیں، برکتیں ہو رہی ہیں، تاکہ ہمیں اتنی زندگی مل جائے، اتنی مہلت مل جائے کہ ہم رمضان المبارک کے انوارات کو اور برکات کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکیں۔ یہ اس قدر بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ گرمیوں کے مہینے میں ہمارے علاقے کے اندر آموں کا سیزن ہوتا ہے اور خوب آم استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل گندم کا سیزن ہے، جہاں دیکھو زمین کے اندر گندم لگی ہوئی ہے، اور جب چاول کا موسم آتا ہے تو ہر ایک نے چاول کا سیزن لگانے کے لیے چاول لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا میرے اللہ نے موسم بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سیزن بنا دیا کہ میرے بندے اس مہینے کے اندر عبادت کریں گے، میری طرف سے ان کے لیے رحمتوں کا سیزن ہوگا، وہ اپنے خالی دامن کے اندر میری رحمت کو خوب اچھی طرح سے سمیٹ سکیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا سیزن ہے۔ انسان کو اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح، گویا یوں سمجھیے کہ روحانی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مہینے میں انسان صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک مسلمان جس کے لیے کھانا حلال تھا، جس کے لیے پینا حلال تھا، بیوی کے پاس جس کے لیے جانا جائز تھا، لیکن ان جائز خواہشوں کو روک کر وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت کے لیے وہ اپنے حلال کاموں کو جب چھوڑ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے حرام کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا کس قدر اللہ رب العزت نے آسان بنا دیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی اس مہینے کے اندر خصوصی رحمتیں، اور آپ دیکھیں رمضان کا لفظ ہی، رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضن سے نکلا ہے۔ رمضن کا معنی ہوتا ہے شدت اور تیزی۔ مطلب کیا کہ بندوں نے جو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غضب اور جلال کو، یعنی جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کر لیا تھا، گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کی شدت کو بھڑکا دیا تھا، رمضان المبارک کی رحمتوں نے آ کر اس کی شدت اور تیزی کو ختم کر کے اللہ کی رحمت کو غالب فرما دیا ہے۔ اور رمضان یعنی یہ جو روزہ ہے، اس کو عربی کے اندر صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ کسی چیز سے بھی رکنے کا نام صوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ بی بی مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود کے اندر اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس تشریف لائیں تو قوم پوچھنے لگی کہ مریم، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے نام کی منت مان رکھی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہاں پر صوم کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا ہوا تھا، کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے اپنی زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتی، یہ بچہ خود ہی بولے گا اور بتلائے گا کہ میں کیسے آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ رب العزت کا میں بندہ بن کے آیا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو یہاں بھی شریعت کی اصطلاح کے اندر صوم اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کھانے پینے اور جماع سے رک جائے، اسی چیز کا نام کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوا کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے۔
بہرحال اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس کا یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اسے قلب فرمایا ہے، پورے مہینے کا دل فرمایا ہے، یعنی 12 مہینوں کا دل کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ فرمایا کہ جس کا یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھی طریقے سے گزر جائے گا، اللہ رب العزت اس کے 11 مہینوں کو بھی درست فرما دیں گے۔ جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل کی اصلاح ہو جائے، دل درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جس کا رمضان المبارک درست ہو جائے، اچھا ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے باقی 11 مہینوں کو بھی درست اور اچھا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر اس کی اور مثال بھی دیتے ہیں، فرمایا رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں کے ساتھ ایسے ہی نسبت ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باقی 11 بھائیوں کے ساتھ نسبت ہے کہ 11 بھائیوں سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان 11 بھائیوں کے گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ فرمایا بندوں سے بھی اسی طرح پورے 11 مہینے کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے کی اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بابرکت یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس رمضان المبارک کے شوق کو بڑھانے کے لیے، رمضان المبارک کی عظمتوں کو ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے، رمضان المبارک کی اہمیت کو ان کے دلوں کے اندر جتلانے کے لیے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، ماذا یستقبلوکم وتستقبلونہ، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر کون آ رہا ہے جس کا تم نے استقبال کرنا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر کون آ رہا ہے جس کا تم نے استقبال کرنا ہے اور وہ تمہارے استقبال کے لیے ہے؟ صحابہ نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، تمہیں معلوم ہے کہ کیا چیز تمہارے اوپر آ رہی ہے، کتنی برکت والی چیز تمہارے لیے آ رہی ہے؟ صحابہ نے پھر دائیں بائیں دیکھا، پھر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ماذا یستقبلونکم وتستقبلونہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اوپر کون سی ایسی چیز آ رہی ہے جس کا تم نے استقبال کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آ رہا ہے؟ اواحی قد نزل، کیا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے کہ جس کا ہم نے استقبال کرنا ہے، کہ ہم نے اس کو توجہ سے سننا ہے، ہم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ام عدو حربا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے کہ جس کا ہم نے کوئی مقابلہ کرنا ہے، جس کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات ہونی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا۔ تو صحابی پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا چیز ایسی آ رہی ہے، کون سی ایسی شخصیت آ رہی ہے، کون سی ایسی چیز آ رہی ہے جس کا ہم نے استقبال کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر غفران، تمہاری بخشش کے لیے ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ انزل من القرآن، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔
اور کیا فرمایا؟ شہر رمضان، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، وہ مہینہ آج ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا ہمارے اوپر آ چکا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں شروع ہو چکی ہیں، وہ مہینہ ہم حاصل کر چکے ہیں، آج وہ رحمتوں کی سیل لگائی جا چکی ہے۔ ہم میں سے جو چاہتا ہے اس سیل کے اندر جا کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اس کے دن کے روزے کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، قیام لیلۃ تطوعا، اور تمہارے لیے رات کی نماز کو یعنی تراویح کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، شہر فیہ لیلۃ من الف شہر، کہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل عبادت کی رات ہے۔ تو ایسا برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نیکی کے اندر شوق ہوتا تھا، ذوق ہوتا تھا، آگے بڑھنے کا شوق ہوتا تھا، نہ کہ ہماری طرح ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بھی ایک بھوک کی یعنی مہینہ آیا ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر کیسے بن کے آیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کا مہینہ بن کے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر برکتین، کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ اس مہینے کے اندر تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ رمضان المبارک میں انسان کے دل کے اندر سخاوت بڑھ جاتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ قدرتی طور پر، فطری طور پر ہر انسان کے دل کی سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ اپنے در پہ آئے ہوئے فقیروں کو وہ خالی نہیں لوٹاتے، آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، کسی گھر میں آٹا ہوتا ہے تو آٹا دے دیتے ہیں، جس کی جیب میں پیسے ہو تو پیسے دے دیتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر مانگنے والوں کا بھی رش بڑھ جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ فقیر اس کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ سخاوت کا مہینہ اتنا بڑھ جاتا ہے جو پورے 11 مہینے بھی اللہ کے دروازے پہ نہیں آتے، وہ بھی رمضان المبارک میں اللہ کے دروازے پہ فقیر بن کے آ جاتے ہیں، جہاں اور فقیروں کی جھولیوں کو اللہ اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں جو 11 مہینے نہیں آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری رحمت عام ہی عام ہے، آئے تو ہو نا، یہاں سے میرے دروازے سے تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، جب آ چکے ہو تو ہم تمہاری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیں گے۔ یہ ایسی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو فتحت لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، پورے 11-12 مہینے کھلے ہی رہتے ہیں، لیکن سارے دروازے نہیں کھلے ہوتے، چند دروازے جو آسمان کے یعنی جہاں سے انسان کے فیصلے زمین پر اترتے ہیں، یا رزق کا فیصلہ انسان کے لیے زمین پر اترتا ہے، یا کسی کے موت کا فیصلہ زمین پر اترتا ہے، یا اسی طرح انسان کے نامہ اعمال جو انسان اعمال کرتا ہے آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، صرف یہ چند دروازے کھلے ہوتے ہیں، سارے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتحت لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول جاتے ہیں۔ اور پھر ذرا اس سے پیچھے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے، صرف آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، بلکہ فرمایا فتحت لہم ابواب الجنہ، ان کے لیے جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اور پھر ذرا اس سے بھی پیچھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
میرے بندے ہم نے آسمان کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، فتحت لہم ابواب الرحمہ، اور اب ہم اپنی رحمت کے بھی سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ وہ رحمت وہاں سے اترتی اترتی آسمانوں سے ہوتی ہوتی زمین کے اوپر پہنچتی ہے، روئے کائنات کے اوپر پھیلے ہوئے ان انسانوں کو اپنی رحمت کے دامن کے اندر سمیٹ کر ان کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلقت لہم ابواب النیران، کہ جہنم کے سارے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں، اور جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر اللہ رب العزت سمندروں کے اندر پھینکوا دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ قربان جائیے، جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو بخشنے پہ آتے ہیں تو کیسا بہانہ بنا دیا جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انسان کا دشمن بنا پھرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں بہکانے کی ضرورت نہیں، اب میں نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، لہٰذا تمہیں بیڑیوں کے اندر جکڑ کر میں نے سمندر کے اندر ڈلوا دیا۔ میری غضب کا دروازہ جہنم تھے، میں نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، میں نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب میرا غضب نہیں، میری رحمت نازل ہوگی، میرا جلال نہیں، میرا جمال نازل ہوگا، اب میرا عذاب نہیں، میری رحمت نازل ہوگی۔ میرے بندے جو میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، میں ان کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول کر اپنی رحمت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دوں گا۔ وہ رحمت ہی رحمت کے اندر ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت پورا سال جنت کو سجاتے ہیں، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے، اسے نکھارا جاتا ہے، اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے پورا سال۔ یکم شوال جب شروع ہوتی ہے، یعنی عید کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جنت کو سجاؤ اور سجاؤ اور سجاؤ۔ اور قربان جائیے، سجوانے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ اگر ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے، وہ اپنی کاریگری کی انتہا کر دیتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے میں ایسی چیز بناؤں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں حیران رہ جائیں، سوچنے والے کی عقل حیران رہ جائے، اور کائنات کا رب، کائنات کا مالک، کائنات کا خدا جس چیز کو سجوا رہا ہو، جس چیز کو بنوا رہا ہو، اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوتی، اس کی خوبصورتی کی انتہا کو سوچا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ہم نے، اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کروا کے رکھی ہیں، نہ کسی عقل کے اندر آ سکتی ہیں، نہ آج تک کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے۔ جنت کو سجوایا جاتا ہے، یکم شوال جب شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت کو سجاؤ، جنت کو سجاؤ، اور پھر پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور کیا خیال ہے اب سے سجائی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ اب سے نہیں سجائی جا رہی، جب سے میرے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے اس وقت سے جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ شاید روزوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض کیا گیا، نہیں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی ایام بیس کے روزے فرض رہے ہیں۔ گویا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روزے 14 صدیاں پہلے نہیں یا 15 صدیاں پہلے نہیں، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، حضرت آدم کو اللہ نے زمین کے اوپر بھیجا ہے، تب سے روزے فرض رہے ہیں، اور تب سے میرا اللہ جنت کو سجوا رہا ہے، تب سے جنت کو بنایا جا رہا ہے، خوبصورت کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ اتنی صدیوں سے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کا نام میرے نبی نے فرمایا کہ مسیرہ ہوتا ہے۔ وہ عرش کے نیچے سے جب ہوا چلتی ہے، جنت کے بالا خانوں سے، جنت کے دروازوں سے، وہ پہلے رمضان المبارک کو جنت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جنت کے اندر خوبصورت درخت ہیں، وہ ہوا جا کر ان درختوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ایک خوبصورت نغمہ پیدا ہوتا ہے، ایک خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی مستی میں آ کر
جنت کی حوریں جو اتنی خوبصورت ہیں، جو 70,000 پردوں کے اندر چھپی ہوئی، جسے میرا اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ ہم نے ان کے لیے خیمے بنا کے رکھے ہیں، جیسے سپی کے اندر موتی خوبصورت چھپا ہوا ہوتا ہے، ہیرا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح حوروں کو ان جنت کے خیموں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ دنیا کی آنکھیں اس کو دیکھتی نہیں ہیں، اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر جنت کی ایک حور اپنے تھوڑے سے سوئی کے نکے کے برابر بھی اپنے حسن کو زمین کے اوپر ظاہر کر دے تو دنیا کے انسان اس کے حسن کو دیکھ کر دنیا کے اوپر ہی بے ہوش ہو جائے۔ ایسی خوبصورتیں حوریں کو میرے اللہ نے جنت کے اندر تیار کیا ہے۔ جب یہ ہوا چلتی ہے وہ حوریں بالا خانوں کو دروازوں کو کھول کر باہر آتی ہیں، وہ اس ہوا کی مستی کے اندر مست ہوتی ہیں، جنت کے رضوان سے پوچھتی ہیں، جو جنت کا داروغہ ہے، جو جنت کا مالک ہے، اس سے پوچھتی ہیں یہ ہوا کیسی، یہ خوبصورتی کیسی، یہ جنت کو سجایا کیسے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے پوچھ سکتی ہو کہ یا اللہ یہ آج اتنی خوبصورت ہوا کیسی چلی ہے، یہ اتنی مٹھاس والی، اتنی شیریں، اتنی خوشبو والی ہوا کیسے چلی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے میری حورو، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے دنیا کے اوپر اپنے بندوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی خوشی کے اندر میں نے یہ ہوا چلائی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ حوریں کہتی ہیں اللہ جب اتنی خوبصورت آپ نے ہوا چلا دی، یہ جنت سجوا دی، ہمیں بھی بنا دیا، تو اللہ ان بندوں کو ہمارے ساتھ نکاح بھی فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں 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 میں نے تمہیں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے صرف میری رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، میں نے اپنے ان بندوں کا تمہارے ساتھ جنت کے اندر نکاح کر دیا ہے۔ تو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے بھائی؟ حوروں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کہہ دیں یار کوئی میں بری بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ جنت کی حوروں کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی کسی عورتوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں اللہ رب العزت نے ایک ایک جنت کے لیے، ایک جنتی کے لیے 70 حوروں کو تیار کر کے رکھا ہے، اور کیسی حسن والی، کیسی خوبصورت والی۔ اور بھائی اس کے حسن کو میں نہیں، میرا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، میرے نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے، تو اس کے حسن کو دیکھ کر تاکہ میرے امتی اس کے حسن میں آ کر اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ہی کم از کم روزہ رکھ لیں، اس کے لیے ہی روزہ رکھ لیں۔ ہاں فرمایا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ سے پھر جنت پوچھتی ہے اللہ پورا سال مجھے سجوایا گیا، میرے حسن کو دوبالا کیا گیا، میرے حسن کے اندر اضافہ کیا گیا، میرے حسن کے اندر اضافہ کیا گیا، یا اللہ مجھے کس لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تجھے بھی اس لیے سجوایا ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس رمضان المبارک کے انوارات اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ روزے رکھتے ہیں میں ان کو تمہارے اندر بھیج کر تمہیں ان کے ذریعے سے آباد کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے وہ جنت بھی عرض کرتی ہے، وہ حوریں بھی عرض کرتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کر کے رکھا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ایسا ہے جس کے اندر سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، وہ ایسا خوبصورت اور ایسا پاکیزہ دروازہ ہے کہ جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ اس دروازے کے اندر سے داخل ہو، بلکہ جب جنت میں روزے دار داخل ہو جائیں گے اللہ رب العزت اس دروازے کو بند فرما دیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کے دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں خصوصی مہمانوں کو پیکج دینے کے لیے خاص دروازہ رکھا جاتا ہے۔ آج دنیا کا بھی دستور ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی معزز مہمان آ رہا ہو تو اس کے لیے الگ سے ایک دروازہ بنایا جاتا ہے، بھئی آپ نے اس دروازے سے داخل ہونا ہے، عام آدمی دوسرے دروازے سے آ رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے کل قیامت کے دن بھی یہ روزے دار اللہ کے خصوصی مہمان ہوں گے جن کے لیے اللہ نے خاص جنت کا دروازہ بنا کے رکھا ہے، جس سے یہ داخل ہوں گے اس کے بعد وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بی، الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں دوسری روایت بھی ہے، الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اگر آپ غور کریں الفاظ کے اوپر تو تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ دیکھیے، میں دونوں باتوں کا عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے ذمہ فرض ہے، انسان حج کرتا ہے، اس کے ذمہ فرض ہے، انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے ذمہ فرض ہے، صدقات اور خیرات دیتا ہے، اس کی ذمہ داری تھی، باقی عبادات کو ادا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کسی عبادت کے متعلق یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میرے فرشتوں یہ بندہ نماز پڑھے گا، میرے لیے پڑھے گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، نہیں، بلکہ فرمائی میرے بندوں، فرشتے میرے بندے نماز پڑھیں گے، تم نے اس کا 27 گنا تک اجر لکھنا ہے، 70 گنا تک اجر لکھنا ہے، 10 گنا تک اجر لکھنا ہے۔ گنا بتا دیا، اجر بتلا دیا کہ اتنا اجر لکھنا ہے۔ انسان عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اجر فرشتوں کو بتلا دیتے ہیں، اس کے نام اعمال کے اندر اتنا اجر لکھ دیا جائے، اس نے حج کیا اتنا اجر لکھ دیا جائے، اس نے زکوٰۃ دی اتنا اجر لکھ دیا جائے، اس نے صدقہ خیرات کیا اتنا اجر لکھ دیا جائے۔ قربان جائیے، یہ روزہ اللہ کو اتنا محبوب تھا، اتنا پسند تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں بندوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ تم نہیں لکھو گے، میں خود رب تعالیٰ خود اس کا بدلہ لکھوں گا۔ اور بھائی جو لکھنے والا بادشاہ ہو، جس کے پاس خزانے ہوں، جو رب کائنات ہو، وہ کتنا بدلہ لکھتا ہوگا، ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ بلکہ میں اسی حدیث کے دوسرے جز کو اس پہلے حدیث کے جز کے ساتھ جوڑوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا أُجْزِيَ بِهِ، میں اس کا بدلہ یہ دوں گا کہ میں خود رب تعالیٰ ہی اس کا بن جاؤں گا، میں خود ہی اس کا بن جاؤں گا، اپنی رضا کا، اپنی محبت کا اس کے ساتھ اعلان کر دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ روزہ بے مثل عبادت بھی ہے اور اس کے اندر ریا بھی نہیں ہے، بے مثل عبادت بھی ہے اور اس کے اندر ریا کا امکان بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بے مثل عبادت کیوں ہے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، یعنی جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں، رحیم ہونا اللہ کی صفت تھی، اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے بھی رحمت والا معاملہ کریں، وہ بھی درگزر والا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت کی صفت غفاریت تھی، بخشنا اس کی صفت تھی، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں۔ اللہ کی صفت ستار العیوب تھی کہ اللہ بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ یہ بندے دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، نہ کہ دوسروں کے سامنے دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے پھریں۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی صفت کھانے اور پینے سے پاک ہونا بھی ہے، اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی خاطر کھانے پینے سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اللہ کی اس صفت کو اپنا کر گویا کہ اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر اتم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ صفت یعنی یہ بے مثل عبادت بھی ہے اور بے ریا عبادت بھی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ان روزوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے اور آئندہ کے لیے بھی اللہ رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اور جو نہیں رکھ پا رہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے، میں یہ گمان تو نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شقی ہی ہوگا، کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی روزے نہ رکھتا ہو، ایسا مسلمان
मुसलमान नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई नहीं रख रहा, किसी उज़र की वजह से नहीं रख रहा होगा, या किसी मजबूरी की वजह से या बीमारी की वजह से नहीं रख रहा होगा, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, आज से पहले रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के छोड़ने का तसव्वुर मुसलमानों के अंदर नहीं था। बच्चे बड़े तो बड़े रहे, छोटे बच्चे भी रोज़ा रखने को पसंद करते थे। माएँ भी ये चाहती थी कि हमारे बच्चे रोज़े रखें, अगरचे आधा दिन रखते हों, पूरा दिन रखते हों, लेकिन उन्हें सहरी में उठाते थे, अफ्तारी में अपने साथ बिठाते थे, ताकि बच्चों के अंदर शौक़ पैदा हो, जज्बा पैदा हो। बहरहाल मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये रोज़ा ऐसा बेमिसल इबादत है, ऐसी बेरिया इबादत है। आपने रोज़ा रखा है, वज़ू करने के लिए टूटी के ऊपर बैठते हैं, चलें यहाँ तो बैठने के लिए भी 10 आदमी भी आपके साथ वज़ू करने के लिए बैठे होंगे। गुस्ल खाना है, आप फारा चला के नीचे नहा रहे होते हैं, पानी आपके ऊपर टप टप गिर रहा होता है, मुँह में भी जा रहा होता है, लेकिन आप रोज़े की वजह से उस पानी को अपने पेट के अंदर नहीं ले जाते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आप जानते हैं मैं भूखा हूँ तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। प्यासा हूँ तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। चार दीवारी में हूँ, मुझे कायनात का कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन रब्बे कायनात तो देख रहा है। इसलिए ये इंसान भूख को बर्दाश्त करते हुए, प्यास को बर्दाश्त करते हुए न खाता है न पीता है, इंसान नहीं देख रहा। इसलिए फरमा दिया, मेरे बंदे, जब तू भूखा मेरे लिए है, प्यासा मेरे लिए है, इसके लिए इसका बदला भी मैं खुद अता करके रख दूंगा, इसलिए इसका बदला भी मैं खुद अता करूँगा। तो भाई ये बेरिया इबादत है, बेमिसल इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता करके रखी है। और ये बेमिसल महीना है कि इस महीने के अंदर रब ताला की तरफ से ख़ुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। आइए इस सेल को लूट लीजिए, आइए इन रहमतों को अपने दामन के अंदर समेट लीजिए। 11 महीने हमने रब की बड़ी नाफरमानियाँ कर ली हैं, हमने रब के बड़े नाफरमानियों के अंदर ज़िंदगी गुजार ली है। अगर हमें ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक मुयस्सर है, वो रहमत की घड़ियाँ हमें अल्लाह ने फिर अता कर दी हैं, तो आइए रब ताला के सामने झुक जाइए, रब ताला के लिए रोज़े रख लीजिए, फिर देखिए अल्लाह की रहमत आपको समेट लेगी, आप रब ताला की रहमत में चले जाएंगे और अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.